ہماری بڑی دیرینہ ہماری رفاقت تھی، ہمارا 35-40 سال کا طویل سیاسی سفر تھا، تو لیکن وہ کہا تھا نا کہ وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ناممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو ہم بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم بھی گزرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب طرح کے فیزز آتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن ہم نے اور ہمارے سارے قبیلے نے، ہم نے سب نے سمجھا کہ ہماری عزت سب سے بڑی مقدم ہے، تو ہم پاکستان کی وفاقی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی شمولیت کا اظہار کرتے ہیں، اور میں چیئرمین صاحب اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے لیے اقبال بھائی بھی بات کر لیں، اور اس نے بھی پہلے اقبال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی رانا محمود الحسن کا، بھائی طاہر شبیر کا، اور بھائی رانا سجاد کا، اپنی پوری برادری کا، اور رانا شاہد کا، اور اپنے پورے ملتان شہر کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صحیح کہا بھائی محمود نے کہ ایک رفاقت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے وفاداری کی، انہوں نے ہم سے اچھا جو ہے نا وہ سلوک نہیں کیا، اور اچھا ہمارے ساتھ تعلق نہیں کیا۔ میں نے تو اینڈ تک دیکھا ان کو کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے، لیکن میں اس خطے کے لیے آیا تھا، اپنے نوجوانوں کے لیے آیا تھا، اپنے اس خطے کی غربت کو دیکھ کے آیا تھا، بزنس مین کاروباری آدمی تھا۔ میرے دل میں تھا کہ یہاں پر جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو یہاں پر بھوک ہے، اس کو میں کم کر سکوں، میں اس پہ کام کر سکوں۔ میں نے اس کے لیے مشکلیں بھی کاٹی، وہ وہاں تک چلا گیا جہاں تک شاید آدمی اپنی زندگی بھی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس خطے کے لیے ان کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے، ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہے، نہ اس خطے کے نوجوانوں کے لیے، نہ اس خطے کے لوگوں کے لیے۔ اور میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے خطے کے لیے آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، اپنے ملک کے لیے ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو سمجھ دی، شعور دیا، اس میں سب سے بڑی بات ہے ہم خیر بانٹیں اور خیر والے کام کریں۔ میں نے الحمدللہ اپنی بھائیوں سے، دوستوں سے یہ ساری چیزیں بات کی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، ہم نے اس خطے کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن میرا سفر انہوں نے جس طرح مجھے موڑ دیا ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس خطے کے لوگوں کو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور ہمیں لاہور کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لاہور ہمارے لیے نہیں ہے، لاہور چند لوگوں کے لیے ہے، اور لاہور کو جن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ معمولی ہیں یا سادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ اب جاگ گئے ہیں، یہاں کا نوجوان جاگ گیا ہے، اور اب یہاں پر انشاءاللہ وہ چیز کبھی ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، کوئی آ کے آپ کے لیے یا آپ کے خطے کے ان محروم لوگوں کے لیے کام نہ کرے۔ انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور آواز اٹھائیں گے اپنے ان خطے کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ جی سر، میں پاکستان مسلم نون میں نے تو وفاداری اینڈ تک کی۔ میاں نواز شریف نے میرے ہاتھ پکڑے کہا کہ یہ ٹکٹ آپ کی ہے، مریم بی بی نے کہا کہ آپ جیت جاؤ گے، جاؤ۔ میں تو ان کی بات پہ اعتبار کیا میں نے، اور میں نے وفاداری کی تھی، میں جماعت کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور انہوں نے جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ٹولہ ہے جو کہ وہ سیاست کر رہا ہے۔ دیکھیں سیاست میں ایک جو جمہوریت ہوتی ہے، جو سیاست میں ایک خطے کے لوگوں کا جو کہ نمائندگی کر رہا ہے، اگر اس پہ آپ انصاف نہیں کر سکتے، اس پہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، اور آپ کے ہاں صرف ایک ذات تک کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو وہ جماعت نہیں ہوتی، وہ ایک ٹولہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کو طاہر شبیر صاحب، زندہ باد، رانا طاہر شبیر صاحب۔ میں گرانی صاحب کا مشکور ہوں جی، اور چیئرمین صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں۔ آپ نے جو محبت دی، پیار دی، اپنائیت دی، انشاءاللہ ایسا پیار میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں رہا ہوں 5 سال، میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکا،
मैं आपको सच मैं हाथ भी मिला सका और मैं समझता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल साहब को मुल्तान आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। गिलानी यूसुफ रज़ा साहब और मेरे भाई राना महमूद हसन साहब और ये राना इकबाल सराज, डिप्टी मेयर हमारे राना शाहिदुल हसन और भाई सजाद और दीगर दोस्तों, हमने बड़ी तकलीफ़ हुई है उस टाइम जब हमने उनका पैगाम ये पार्टी छोड़ी। हमने मुस्लिम लीग नून, हम मुस्लिम लीग नून में आज से नहीं, राना नून हसन साहब के दौर से हम आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कदर नहीं जानी। ये सही कह रहे हैं भाई इकबाल कि हमें हाथ मिलाना क्या, हमें मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज हम देखें चेयरमैन हमारे घर आए हैं, हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमने अब सब तकलीफ़ें हमें ख़त्म हो गई हैं अल्लाह के फजल से। हम अपना वर्क करेंगे, हम तो कारकुन हैं। हमने वहाँ पे घर घर जाकर उनका पैगाम पहुँचाया था, लेकिन उन्होंने हमारी कदर नहीं की। उन्होंने लोटू को टिकट देकर आज मुल्तान को क्या पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया उन्होंने। और इंशाल्लाह ये अब पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह मुल्क को संभालेगी। हम बिलावल भुट्टो साहब को इंशाल्लाह चेयरमैन, हम वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं अल्लाह के फजल और करम से। तो और ये बड़ी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर काम करेंगे और अपने इस खित्ते के लिए महरूमियाँ जो हैं हमारे इस खित्ते की, जनूबी पंजाब की, उसको दूर करेंगे, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह इनके जो विज़न है इनको इंशाल्लाह घर घर पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। हम पीपल पार्टी को में शमूलियत करते हैं और गिलानी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का मशकूर है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हम इज़्ज़त बख्शी। जी जी, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी जब कल बिलावल साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई है और मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात की है कि हमें सिर्फ अलग सूबा चाहिए और अलग सूबे के लिए हम आपके साथ जद्दोजहद करेंगे मिलके, और इंशाल्लाह हम ये सूबा लेके रहेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान में राना महमूद हसन साहब, राना ताहिर शबीर साहब, राना इकबाल साहब, हमारे सब दोस्त जो है, राना शाहिदुल हसन साहब, सब दोस्त जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ, आपको मालूम है, ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जदोजहद करेंगे। हम मिल के जब जदोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब के जो जदोजहद है
اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار رہا، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا تو ہم نے سینٹ سے بھی قرارداد پاس کیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد بھی جاری رہے گا۔ میں نے اس الیکشن کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ جو ہمارا اور پاکستان کے عوام سے یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان کے تمام کارکن، تمام عہدیدار گھر گھر جا کے پیپلز پارٹی کے منشور کو، پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا کو ملتان کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم ان کے تنخواہ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی مفت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی علاج، جیسے ہم نے سکھر میں NICVD بنا دیا، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہو۔ ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، انہیں وہ سکلز دیں گے، انہیں وہ تعلیم دیں گے، انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے، تاکہ وہ خود وہ روزگار کے مواقع کے فائدہ لے سکے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا جو مسائل کے مطابق اور مسائل کی جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ تیر کے پہ تپا لگا کے ایک عوامی حکومت بنائیں جس سے ہم آپ کے مسائل کا حل کر سکیں۔ باقی سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے، دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے، ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، 3 نسلوں سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اب جدوجہد کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا، اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، آپ اس پرانا سیاست کو، اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں۔ پہلے تھا عمران خان لاڈلا، آج کل ہے نواز شریف، اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ ہمارا تو یہ جو میرے بھائی نے بات کیا ہے پیچھے، ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لاڈلا بنیں، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں، دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ ایک کہ ہمیں سوال ہے میرا آپ کی ذات سے ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے، پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے، نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، آپ کے فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا آپ کے نانا، ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں، کیا آپ کو اتنی دم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں، تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف الیکٹیبلز کی بات ہوگی، الیکٹیبلز لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے آپ نے تو ایز این الیکٹیبلس کا کیا، ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں، اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے، اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں، وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں،
وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے طالب علم کو، پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. ممتاز نیاز. محنت کر رہے ہیں پنجاب میں، خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں، انشاءاللہ. اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے، اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے، ان سب سے پوچھنا ہے، ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس مشہور ہے، پلان ہے. دیکھو جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے، اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے. ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم، جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے، اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا، کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے. آپ کے دوستوں نے راول صاحب، آپ کے دوستوں نے بات کی ہے سر ملتان سے آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہے، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے. تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے. مظہر جاوید صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کو منشور میں شامل کیا. آپ نے خود اعتراف کیا کہ گیلانی صاحب کے دور میں سارا سلسلہ ہوا. آج جو ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، اس کا بنیادی موٹو یہ کہ اس خطے کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اللہ کرے آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پورے وسیب کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے، اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ
पास किया, नॉट जस्ट रेजोल्यूशन। आजकल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम तो पूरा पार्लियामेंट एक्ट पास किए थे, सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ और उधर से आगे गया। आज भी हम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम पंजाब के अवाम से, जनूबी पंजाब से के अवाम से, सबसे ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वसेब के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब ना सिर्फ वफाक में, आप यहाँ सूबा पंजाब में अगर आप मुझे हुकूमत बनाएं तो फिर मैं असल मानों में जो मेरे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिशात हैं वसेब के लिए, वसेब के अवाम के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को सरप्राइज देंगे। आवाम अभी तक शशो पानी में है, इमन के सियासी जो लोग हैं वो भी शशो पानी में, पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते। सेनेट में हर दूसरे दिन जो है करारदाद मंजूर हो जाती है, पास भी हो जाती है कि इलेक्शन लेट किए जाएं। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इलेक्शन 3 महीने लेट किए जाएं। फिर केपी में उनके ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें, क्या इलेक्शन हो भी रहे हैं या लेट की तरफ लोग जा रहे हैं या कुछ लोग भागना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो भी चाहे, हम तो इलेक्शन कैंपेन आज से नहीं काफ़ी देर से चला रहे हैं। और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। शरीफ जो वो उनका अपना कसूर होगा। मतलब किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनकी आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीड किया जाता तो शायद उनको उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीड किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई को वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त मांगना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। आपको भावलपुर में हमारा पार्टी का कन्वेंशन है आज, आप सब शुक्रिया पाए मुझे। सर, हमने पहले कभी किसी वादा खिलाफी किया है? पीपल्स पार्टी जो है हमने, अगर कायदे अवाम ने रोटी का और मकान का नारा लगाया तो ये 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां की तरह नहीं था। कायदे अवाम ने वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। जो हमारा 2007-8 का इलेक्शन की मंशूर था उसमें हमने अमल दरामद किया, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे अवामी मुआशी मुआहदा के 10 नुकात है, मैं वो वादा पूरा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से?